اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے اندر عمران خان صاحب کے کیس کے متعلق، کچھ نواز شریف صاحب کے متعلق خبریں اور کچھ سرکاری گواہان کے متعلق خبریں آپ کو دوں گا جی۔ اس کے علاوہ چند ایک اور خبریں ہیں جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو بات کرنے والی ہے جی کہ وہ عمران خان صاحب کی آج جو عدالت کے اندر جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، جس طرح ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں یا جو کچھ کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج سپریم کورٹ کے اندر جو میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ آج بیسیکلی ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور خان صاحب کے اوپر یہ وہ مقدمات تھے جو آج جن میں ہم پیش ہوئے ہیں۔ 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ آزادی مارچ پیسفل پروٹیسٹ تھا اور اس کے اوپر ایک دن میں 19 FIR درج کر دی گئیں اور ابھی تک وہ جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کورٹ میں چل رہا ہے۔ آج ہم نے درخواست دی ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے، ان کو عدالت میں لایا جائے۔ فیئر ٹرائل جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ واضح طور پر آئین پاکستان جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے، تو اس کی روشنی میں ہر شہری کا جو پاکستان کا ہے اس کا حق ہے اور وہ دیے جانا چاہیے۔ اس کے اوپر معزز عدالت کو ہم نے یہ صدا کی کہ ہم نے یہ درخواستیں دیگر کورٹس میں بھی دی اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے اوپر سپرنٹینڈنٹ جیل سے جواب طلب کر لیا گیا، تو آج اس میں بھی جواب نہ طلب کیا جائے بلکہ پروڈیوس کیا جائے۔ معزز عدالت کو یہ بتایا کہ یہ اس وجہ سے پروڈیوس نہیں کر رہے اور آگے سے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جائے گا سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ خان صاحب کی تصویر سے بھی ڈرتے ہیں، یہ خان صاحب کی ویڈیو سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ اگر پیش ہوں گے تو وہ پھر قابو نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس خطرے کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور حالانکہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے اس وقت جو ہے وارنٹ نکالے جاتے تھے کہ ان کو پیش کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 26 گھنٹے آپریشن جو ہے ان وارنٹس کی وجہ سے زمان پارک کے اندر ہوا اور کتنا نقصان ہوا، لوگ جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے، کیا کیا ہوا۔ دوسرے نمبر پر آج بشرا بی بی کے خلاف ایک جو مقدمہ جو ہے درج کیا گیا تھا، کمپلینٹ فائل کی گئی تھی اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اس کی سماعت تھی۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ آج آرگومنٹس کے لیے بھرپور پش کرنے کی کوشش کی کہ ہم بالکل تیار ہیں، لیکن سرکار کی طرف سے آج یہ کہا گیا کہ پہلے جو ہے یہ کریں یا ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے جی، اور ہم پھر تیار ہو کے آئیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آرگومنٹس کریں گے۔ لہذا وہ کیس منڈے کے لیے ایڈجرن ہوا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر کیسز بنا کے یہ خان صاحب کو توڑ نہیں سکے، اور اب یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے ان کی بہنوں، ان کے گھر کے تک، ان کی وائف تک، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہیں۔ کبھی ان کو کہیں پیش کیا جاتا ہے، کبھی FIA نوٹس دے رہی ہے، صرف اور صرف ہراساں کیا جا رہا ہے، کبھی ڈائری والا قصہ نکالا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ ایک دوسرا سا کیس جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ایک ایسی ٹیکٹس ہیں جن سے یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے وہم میں جو نکال دیں کسی طرح سے نہ خان صاحب کو، ان کی فیملی کو، کسی بندے کو یہ توڑ نہیں سکتے، اور ان کے جو خان صاحب کو جو سپورٹ کرتا ہے پورا پاکستان جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے، کسی ایک بندے کو یہ توڑ نہیں سکتے۔ فزیکلی طور پر کسی کو اغوا کر کے زبردستی پریس کانفرنس ضرور کروائی جا رہی ہیں اور کروائی جاتی ہیں، لیکن وہ جو مینٹلی طور پر ایک راج جو ہے خان صاحب کا، وہ پاکستان عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں اور وہ کسی طرح سے یہ راج ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ صدا کر دوں کہ ہماری مختلف درخواستیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، صدا کرتے ہیں کہ وہاں پر درخواستیں تمام جو ہیں وہ فکس ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی درخواستیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک ہم نے کویشمنٹ فائل کی ہے سائفر کیس کے اندر، جس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، اور ہم نے بیل فائل کی ہے سائفر کیس کے اندر۔
اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ خانہ جو کیس ہے جو جس میں سزا ہوئی ہے خان صاحب کو, اس سزا کی اپیل پینڈنگ ہے, وہ فکس ہونی چاہیے اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹینیبلٹی کے اوپر اور جوریسڈکشن کے اوپر جو نیچے ڈیسیجن آیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا, وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. خان صاحب کی پروٹیکشن ہم نے مانگی ہے کہ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے, وہ بھی پینڈنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ایسی درخواستیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے, محفوظ کھانے کے حوالے سے, ڈاکٹر کی ایکسیس کے حوالے سے ساری پینڈنگز ہیں. ان تمام کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. آئین پاکستان فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے اور انہیں انصاف دینا چاہیے. انصاف کے تقاضے سبھی پورے ہوں گے, جو کہ ان کی درخواستیں پینڈنگ ہیں ان کے اوپر سماعت ہوگی اور فیصلہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب ابھی جیل نہیں گئے تھے تو اس وقت جو حالات و واقعات آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا جاتا تھا. معزز عدلیہ کے اندر بھی جو آرڈر آتے تھے وہ بھی یہ آتے تھے کہ عمران خان صاحب کو یا سٹریچر پر لایا جائے یا عمران خان صاحب جو عدالت کے اندر پیش ہوں گے تو ان کے کیس کے اوپر سنوائی ہوگی, ورنہ ان کے اوپر کوئی فرد جرم عائد کر دی جائے گی یا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے. اب جس طرح نعیم پنجوتا صاحب نے اپنے یہ ویڈیو ٹاک کے اندر بتایا کہ عمران خان صاحب کو اب اس لیے باہر نہیں آنے دیا جاتا, حالانکہ جو اصول اور قانون اور قواعد ہے یا جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ جس آدمی کی ہیئرنگ ہو عدالت کے اندر, جس کے اوپر فرد جرم لگی ہوئی یا اس کا کیس چل رہا ہو, اس کو عدالت کے اندر لایا جاتا ہے. جس طرح آپ اپنے شہروں کے اندر دیکھتے ہیں مختلف جو عدالتیں ہوتی ہیں اس میں پریزنر وین کے اندر لوگوں کو لایا جاتا ہے اور پھر بخشی خانے کے اندر وہ بٹھایا جاتا ہے, پھر جس کی باری آتی اس کو لے جایا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ پہلے عمران خان صاحب کو ذلیل اس لیے کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو کورٹ کے چکر لگوائے جاتے تھے. اب ان کی دل کی تسلی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر چلے گئے. اب ان کو یہ خوف ہے, جس طرح نعیم حیدر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی تصویر نہ باہر آ جائے, عمران خان صاحب کی ویڈیو نہ باہر آ جائے. عمران خان صاحب اگر باہر آئیں گے عدالت کے اندر تو میڈیا سے بات کریں گے, اور جس وقت عمران خان صاحب باہر نکلے لوگوں کا ایک سمندر جو ہے وہ عدالتوں کی طرف امڑ آئے گا. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر ایک مختلف بیانیہ بن جائے گا. عمران خان صاحب نے ایک لفظ بھی کہہ دیا تو اس سے پھر لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جائے گی اور تحریک کے ساتھ ان کا خون جو ہے وہ گرم ہو جائے گا, جو اس وقت مان پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بیسک وجہ ہے. جی بشرا بی بی صاحبہ نے آج جو ذرائع کے مطابق انہوں نے ملاقات کی, کچھ عمران خان صاحب کے وکلا نے ملاقات کی ہے اور اس کے اندر چند اہم باتیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جی جو عمران خان صاحب کے وکلا نے 1-2 دن تک آپ کو پتہ چل جائے گا, عمران خان صاحب نے کوئی میسج دیا اپنا. ایک تو ویڈیو جو 26 ستمبر کو تقریباً جو بتائی جا رہی ہے وہ ریلیز ہوگی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک احتجاجی کال کا جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا پروگرام بنایا ہوا, اس کے مطابق کون لیڈ کرے گا. حامد خان صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اب تمام جو لیگل ٹیم ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیگل جو معاملات ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اب اور دوسری طرف جو سب سے بری بات ہے جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کے متعلق اب معزز جو چیف جسٹس نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. جو عورتیں جن کے گھروں کے اندر بچے ہیں, جن کے والدین ہیں, جس کے میاں ہیں 4-4 5-5 ماہ ہو گئے جی, 4 ماہ کے قریب ماہ ہو چکے ہیں جی, وہ لوگ جو ہیں وہ قید و بند کی صحبتوں کے اندر ہے, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد 74 سال کی عمر کی ہیں, اسی طرح اور عالیہ حمزہ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے اوپر آج فرح حبیب صاحب نے اپنا بیان جو دیا ہے انہوں نے, اور دوسرا ٹویٹ بھی انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فسطائیت کا جو اس وقت نظارہ چل رہا ہے یہ نہ پہلے کبھی دیکھا گیا تھا, نہ کیا آئندہ کبھی زندگی میں دیکھا جائے گا. یہ فرح حبیب صاحب نے اپنا بتایا. انہوں نے کہا کہ جو حالات و واقعات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, جس طرح عورتوں کی تذلیل کی گئی, جس طرح گھروں کے دروازے توڑے گئے, چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا, اب ان کو نہ عدالتوں کے اندر پیش کیا جا رہا, نہ ان کی سنوائی کی جا رہی ہے. تاریخ اور مزید تاریخ دی جا رہی ہے. جس طرح عثمان ڈار, شیخ رشید صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں, وہ بگو ڈالا کے اندر اٹھا کر لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اظہر مشوانی کا بھائی ہوا, اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں. عمران خان صاحب کے جو پرسنل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب وہ بھی لاپتہ رہے. پھر ایک دن اچانک ہی آگے کہتے میں اپنے دوست کے پاس تھا,
عمران ریاض خان جو ہے جو ایک سوالیہ نشان بن چکے ہیں اور جن کے متعلق اب خوف آنا شروع. سب سے پہلے بات کروں گا جی کہ آج خالد گجر صاحب جو ہے لاہور کے اندر ان کو جناب اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کر کے وہ ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. جہاں پولیس ہے ان کی کافی دیر سے ان کی تلاش کے اندر سرگرداں تھی. آج وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ لے گئے. شیخ رشید صاحب کو جس طرح نعیم پنجوتا صاحب نے بتایا کہ عدالت کے اندر پیش نہیں کیا جا رہا, جس طرح پرویز الہی صاحب ہیں ان کے متعلق جو ہے کہ وہ ایک مقدمے سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے کے اندر ان کو جناب دھر لیا جاتا ہے. کل انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جتنے مرضی مقدمے کر لو, جو مرضی میرے ساتھ کر لو, میں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑنی, اب میں ڈٹ گیا ہوں. تے جٹ جڑا جدو کھڑا ہو جائے تو پھر جٹ ہی ہوں جی. 12 بج گئے پرویز الہی صاحب دے. تو یہ چیز ہے جی, اس کے اوپر جتنا بھی دکھ کیا جائے. عمار جو بیچارہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا, میاں عباد فاروق صاحب ہیں ان کے بیٹے جن کی کل نماز جنازہ تھی اور پھر جناب جو کچھ لوگ وہاں پر پولیس نے تماشا کیا, ان کے والد صاحب کو جو ہے پھر جنازے کے فوراً بعد 3 دن کی ملا تھا لیکن پھر پولیس جو ہے ان کو وہ لے گئی. یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جبر تشدد اور یہ ساری کہانی جو ہے ایک عجب منظر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پر میں اب آپ کو جو صورتحال ہے اس جبر تشدد کی وجہ سے جو پاکستان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جو لندن کے اندر پلان بن رہے ہیں, اب اس پر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں جی. یہ نواز شریف صاحب جی آج کل بڑے خوش گپیوں کے اندر مصروف ہیں. بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی وہ بھی ان کے ساتھ مکمل رابطے کے اندر ہے. بلاول بھٹو صاحب وہ بھی دبئی دبک گئے ہیں جی. وہ کس وجہ سے گئے ہیں؟ وہ میاں صاحب جو ہے میاں صاحب بڑے گنگناتے ہوئے چہچہاتے لہلہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ ان کو خیال آ رہا ہے جی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اگلے میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنوں گا. مریم نواز صاحبہ کی بھی جی خواہش ہے, میاں جوید لطیف صاحب کی خواہش ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش ہے, خواجہ آصف صاحب کی خواہش ہے. کچھ لوگوں کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں. اب جو ایک پلاننگ بنائی گئی ہے جس کے تحت آپ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو نگران حکومت ہے یہ تسلسل ہے جی بی ٹیم ان کی, اور اس کے اوپر جناب جو مہنگائی کی جا رہی, دھڑا دھڑ مہنگائی کی جا رہی ہے. پھر نواز شریف صاحب جب آئیں گے, میں نے جس طرح ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, پھر اس میں ریلیف دیا جائے گا اور پھر عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب میاں صاحب گنگناتے پھر رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کارنر ہو گئی, ان کی ٹیم ٹوٹ گئی. زرداری صاحب کو جنہوں نے سمجھانا تھا انہوں نے سمجھا کر جناب وہ دبئی بھیج دیا, ڈرا دھمکا کے 1100 لوگوں کی لسٹیں بنا کے ان کے ہاتھ میں دے دی گئی. یہ سارے کام زرداری صاحب کے ساتھ کیا گیا. زرداری صاحب اب عمران خان صاحب کے بعد اگلی باری زرداری صاحب کی ہے. اگر وہ سیدھی طرح بات نہیں مانیں گے پھر زرداری صاحب بھی دھر لیے جائیں گے, جس طرح عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ اور اس کے علاوہ 9 مئی کے مقدمات جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے, جس کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صاف شفاف جو ہے تحقیقات کرائی جائیں, یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کہنے کے باوجود اب جو مزید ان کی FIR ہے اس کو مزید طاقتور کرنے کے لیے جناب اس کے اندر بغاوت کے مقدمات کے علاوہ اور کچھ مقدمات میں دفعات جو ہے اس شامل کی گئی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو دباؤ کے اندر لایا جائے. نواز شریف صاحب گنگناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ جبر تشدد کا کھیل شروع ہوا. اس حکومت کے اندر اس کو فائنل ٹچنگ دی جا رہی ہے, دوسری طرف مہنگائی کی جا رہی ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کے متعلق مریم نواز صاحبہ نے کل بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے انہوں نے خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ابو آئیں گے اور ابو آنے کے بعد پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. یہ تو وقت بتائے گا. جو حبیب اکرم صاحب کا سروے ہے اس نے ایک دفعہ پریشانی ڈال دی ہے. انہوں نے اب حبیب اکرم صاحب کا سروے کیا ہوا جو ہے آپ کہہ لیں کہ 99% اس کو ایگزیکٹ مانا جائے. حبیب اکرم صاحب نے لاہور کا سروے کیا. لاہور میں گوال منڈی اور دیگر جو علاقے ہیں ان کا سروے کرنے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ لاہور کے اندر جہاں مینار پاکستان کے اوپر نواز شریف صاحب کا استقبال 21 اکتوبر کو کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. حبیب اکرم صاحب کا سروے جو ہے یہ کل خبر آئی تھی کہ ہر MNA کو 3200-3300 آدمیوں کا جناب آرڈر کیا گیا کہ کرائے پہ لے کے آئیں, دہاڑی پہ لے کے آئیں, کھانے کا انتظام کریں, بسوں کا انتظام کریں. 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رانا صاحب کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے وہ آنے چاہیے. بالو مینار پاکستان ایک دفعہ بھر کے دکھایا جائے گا. نگران حکومت تمام غیر حتمی غیر سرکاری رپورٹ کے مطابق تمام سرکاری ملازم جو کلاس 4 کے یا اور جو بہت سارے اداروں کے لوگ ہیں, اس میں اسکول ٹیچر بھی ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے,
ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے حاضر ہونا جناب. جس طرح نواز شریف صاحب نے پاکستان کی سرزمین پر 4-4.5 سال 5 سال کے بعد قدم رکھنا جی. آج جو حبیب اکرم صاحب کا سروے آیا ہے اس نے ان کو پریشان کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ لاہور کے اندر 65 سے لے کر 67% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دلدادہ جو تھے وہ اب منہ جو ہے وہ کسی اور طرف موڑ چکے ہیں. دوسری طرف جو ایک سروے سرکاری جو ذرائع کے مطابق کرایا گیا جی، ایجنسیوں کے ذریعے کرایا گیا، وہ کرایا گیا جی پورے پاکستان سے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت یعنی عمران خان صاحب کی مقبولیت 81% کراس کر چکی ہے جی. اور اس سے مزید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں جو درخواستیں چل رہی تھی اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جناب ایک میٹنگ کال کے لیے، میٹنگ کال کرنے کے بعد انہوں نے ایک فرضی بیانیہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ 15 فروری تک جو ہے وہ ہم الیکشن کروا لیں گے تاکہ معزز سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر عذر پیش کیا جائے کہ ہم جناب تیار بیٹھے ہیں، ہم لوگ جناب تیاری کر رہے ہیں، مردم شماری کر رہے ہیں. اور مردم شماری کے اندر 12.5 کروڑ ووٹر ہیں جی، جس میں 2 سے 2.5 کروڑ ووٹروں کا مزید اضافہ ہوا. جب تک الیکشن کروائیں گے تقریباً 50 لاکھ 1 کروڑ آدمی جو ہے وہ مزید جو وہ پاکستان کی اس مردم شماری کے اندر جو اپنے ووٹ رجسٹر کرا چکا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جی جو 18 سال کے نوجوان نسل ہے جنہوں نے اپنا ووٹ بنوایا. اور اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ووٹ کس کی طرف ہے. دوسرا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے متعلق جو خبر ہے جی کہ انہوں نے آج اجلاس بلایا ہوا ہے، وہاں پر میٹنگ کی جا رہی ہے. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ان کی امیدیں ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب ایک کام کیا، انہوں نے کہا جی جتنے یہ سیاستدان ہیں ان کے کیسز جو ہیں ان کو پیچھے کیا جائے، عوام کے کیسز سنے جائیں. اور اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس نے پاکستان کو ایک وارننگ دی ہے جی. جس طرح پاکستان کو سعودی عرب نے وارننگ دی، چائنا نے وارننگ دی، ترکی نے وارننگ دی، اور دیگر دوست ممالک جو ہیں جس میں دبئی ہے اور قطر شطر تو میں نہیں کہتا جی اس نے کوئی وارننگ دی، کیوں قطر کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح کام ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے جس کے ساتھ پاکستان کا لین دین کافی ہے، پاکستان کو مشکل وقت میں چائنا کے بعد سب سے زیادہ جو سپورٹ کرتا ہے وہ سعودی عرب اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کرتا ہے. اس نے پاکستان کے جو حلقے ہیں جی جن کو کہا جاتا ہے جی کہ حلقے ہیں، وہ حلقوں کو کہا ہے جی کہ آپ پاکستان کے اندر الیکشن کروائیں، سیاسی استحکام لے کے آئیں، ورنہ آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈوب جائے گی. بجلی مہنگی کر دی گئی اور اس کے علاوہ مزید جو چیزیں ہیں وہ مہنگی کرنے کی طرف جو ہے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پیٹرول ہو سکتا ہے جی پھر کبھی کہتے ہیں جی کم کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں زیادہ کرنا ہے، لیکن بجلی مہنگی کر دی گئی جی. اب بجلی مہنگی، یہ سارا نظام کیوں مہنگا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں نے بہت دفعہ بات کر دی ہے. حالات و واقعات اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرف کو ہم جا رہے ہیں، جو امریکہ کے سفیر یہاں پہ کر رہے ہیں، برطانوی ہائی کمشنر یہاں پہ کر رہی ہے، وہ اس طرح جی جس طرح امریکہ کو کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے، جس طرح ان کی وہ 40 ریاستیں ہیں، وہ بھی پاکستان کو اب ریاست اپنا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کا انجام کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا. ویڈیو لمبی ہوگی، بس کے بعد پھر اگلی جو ہے ویڈیو اس کے اندر کو بات کریں گے جی، آپ کو خبر دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اینڈ کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نومبر کے اندر عمران خان صاحب کو بڑا فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد یہ جو گھی کی ہے یعنی گھی کنستر سے یہ سیدھی انگلی سے نہیں عمران خان صاحب نکالیں گے، انگلی عمران خان صاحب کو ٹیڑھی کرنی پڑے گی. وہ کیسے کریں گے؟ کیا نواز شریف صاحب کو جو وہ سوچ رہے ہیں ویسا ریلیف ملے گا؟ نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا زرداری صاحب نے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب منظور وسان والے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پاکستان کی معیشت سنبھلے گی یا مزید گر جائے گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر پھر اس میں بات کروں گا جی میں.